الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذوالفقار احمد سعیدی صاحب زیدہ شرف ہو، عاشق خیر الورا حضرت مولانا قمر عطاری صاحب زیدہ شرف ہو، انتہائی واجب التکریم مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، ماہانہ درس قرآن پاک کی یہ محفل آج سرکار سید الشہداء شہزادہ گل گوکبہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے منسوب ہے. آج کی یہ محفل شہداء کربلا کے ساتھ اظہار محبت کی محفل ہے. یہ محفل اہل بیت کے ساتھ اظہار غلامی کی محفل ہے. یہ محفل حضور کے خانوادہ کے ساتھ اظہار نسبت کی محفل ہے. اور حدیث پاک ہے کہ بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ محفل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ ہے، بخشش حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں شہداء کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کرنا، یہ جسمانی خدمت ہے. ایصال ثواب کرنا یہ روحانی خدمت ہے. درس قرآن پاک کے اختتام پر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کیا جائے گا. تو آپ جتنی دیر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں شہداء کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ماڑی چیز نہیں دی، جو بھی دیا ہے کمال دیا ہے. نبوت عطا فرمائی ہے تو ختم نبوت، دین عطا کیا ہے تو کامل دین. پہلے رسول آتے دین پہنچاتے، لیکن بعد میں نیا رسول آتا پہلی شریعت میں کچھ نہ کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا. لیکن حضور کی شریعت کو اب کوئی نبی آ کے منسوخ نہیں کر سکتا. آپ تاجدار ختم نبوت ہیں اور دین بھی کامل لے کے آئے ہیں. کتاب عطا فرمائی تو وہ کتاب جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے. اللہ پاک نے حضور کو اہل بیت عطا کیے ہیں تو بے مثال عطا فرمائے ہیں. صحابہ عطا کیے ہیں تو وہ بھی بے مثال عطا فرمائے ہیں. اور جو امت عطا کی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت،
تم ساری امتوں سے بہتر ہو، کیونکہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان میں اہل بیت کا ذکر ہے اور ان کی طہارت پاکیزگی کو بیان کیا گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو محض یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف رکھے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، بیت کہتے ہیں گھر کو، باتا یبیت بیتن، جہاں آدمی رات گزارتا ہے، عربی زبان میں اس گھر کو بیت کہتے ہیں۔ دن کے وقت آدمی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، لیکن رات کو واپس گھر آ جاتا ہے، تو یہ رات گزارنے سے ہی بیت کا لفظ بنا ہے۔ باتا یبیتو، جہاں انسان رات گزارے، جس چھت کے نیچے، وہ اس کے لیے بیت ہے۔ تو بیت کا لفظی معنی گھر، اہل البیت گھر والے۔ اہل البیت سے کیا مراد ہے؟ گھر والے۔ جس نبی کے شہر میں رہنے سے عزت ملتی ہے، ان کے گھر میں رہنے کی کتنی عزت ہوگی۔ اہل مدینہ کی شان میں حدیثیں ہیں، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں جسے موت آ گئی اس کے لیے بشارت ہے، جو مدینہ منورہ میں دفن ہوا اس کے لیے خاص شفاعت کی بشارت ہے۔ تو جس محبوب کے شہر میں رہنے سے شان ملتی ہے، سعادت ملتی ہے، ان کے گھر کے اندر رہنے کی کتنی شان ہوگی۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی جو ہے وہ گھر والی ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں 25 سال ہو گئے اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لینا آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے تو وہ نہیں بتا سکتے کہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اتنا ہی حصہ یاد کیا جس پر تقریر کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ تحریف کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ بیت کا لفظ آیت کے شروع میں بھی آیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ حفاظ کرام علماء تشریف فرما ہیں، بیت کی جمع بیوت، یہ لفظ آیت کے شروع میں استعمال ہوا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ پردے کا حکم ہے، حضور کی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہے جس سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ تو اسی پردے والی آیت کے اندر ہی پھر یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ستھرا رکھنا چاہتا ہے اور گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو آیت شروع ہوئی تو کن کو حکم دیا ہے؟ گھروں میں ٹھہرو، بیویوں کو۔ اب آگے جب لفظ آ گیا اہل البیت تو پھر بیویاں اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ آیت شروع ہوئی تو بیویوں کے ذکر سے شروع ہوئی۔ وہ کتنے بددیانت لوگ ہیں اور قرآن سے دشمنی کرنے والے ہیں جنہوں نے کہا جی اہل بیت میں بیویاں شامل ہی نہیں ہیں۔ وہ حضور کی ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے تو بیویوں کے ذکر سے ہی شروع ہوتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ آپ خود قرآن پاک کھول کے یہ آیت پڑھ لیں، گھر گھر میں قرآن موجود۔ تو بیوت جو شروع میں آیا نا، آگے اہل بیت میں بھی وہی مراد ہے۔ آپ میں سے کوئی شادی شدہ شخص ایسا ہے جو گھر جا کے آج اپنی بیوی کو یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہو کہ تو میرے گھر والی نہیں؟
کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کہیں تو پھر آ کے حضرت صاحب سے مسئلہ بھی پوچھ لیں کہ بیوی کو کہ نکل جا تو میرے گھر والی نہیں، تو حکم کیا ہوتا ہے؟ بیوی گھر والی ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، سب سے پہلے ازواج رسول، اس کے بعد اولاد رسول۔ پہلے اولاد ہوتی ہے یا پہلے بیوی؟ نکاح کرے گا تو پھر اولاد ہوگی نا۔ اب اگر کوئی حضور کی ازواج مطہرات کی توہین کر کے سیدہ پاک کی یا حسنین کریمین کی شان بیان کرے تو کبھی حسنین اس پہ خوش نہیں ہوں گے، کبھی بی بی پاک اس پہ خوش نہیں ہوں گی کہ اگر بی بی پاک کی والدہ کی تو شان نہ بیان کی جائے بلکہ توہین کی جائے، اور بی بی پاک کی کوئی شان بیان کرے تو سیدہ اس پہ راضی۔ آپ کے کیا خیال ہے؟ آپ کے والدین کی تو کوئی شان نہ مانے یا والدہ کی تو توہین کرے، آپ کی تعریف کر دے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اہل البیت میں سب سے پہلے ازواج رسول، پھر اولاد رسول۔ پھر ایک تیسری قسم بھی ہے لاحق اہل بیت، جن کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، وہ حضور کے خاندان میں سے نہیں، آئے حبشے سے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال و منا اہل البیت، فارس سے آئے ہیں، فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ داخل اہل بیت، لاحق اہل بیت۔ فرمایا اے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ الرجس میں اگر الف لام استغراقی بنائیں تو اس کا مطلب ہے فکری گندگی، عملی گندگی، ہر قسم کی گندگی، ظاہری ہو باطنی ہو، کسی قسم کی گندگی ہے، کوئی گندگی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ جس شے کے لیے پلیدی کا لفظ بولا جا سکتا ہے گندگی کا، وہ آل بیت سے اللہ نے دور کی، ہر قسم کی گندگی۔ آپ نے مسئلہ تو سن لیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ ازواج رسول۔ جو لوگ ازواج رسول کا ذکر نہیں کرتے یا گالیاں دیتے ہیں، وہ گندگی ہیں جنہیں اللہ نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ جو اولاد رسول کا ذکر نہیں کرتے یا توہین کرتے ہیں، وہ گندگی ہیں جنہیں اللہ نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں، موجودہ دور میں اگر اہل بیت کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہی مانتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو ازواج رسول کی گستاخ ہے، دوسرے وہ ہیں جو اولاد رسول کے گستاخ ہیں۔ خارجی اولاد رسول کے گستاخ ہیں، رافضی ازواج رسول کے گستاخ ہیں، اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو ازواج رسول کا بھی ادب کرتے ہیں، اولاد رسول کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں کسی ذی احترام ہستی کی گستاخی، بے ادبی نہیں۔ اہل بیت کا ذکر ہو اور کوئی صرف اولاد کا ذکر کرے، ازواج کی بے ادبی کرے، وہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اور اگر کوئی ازواج کا ذکر کرے لیکن اولاد کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اہل بیت کا گستاخ ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو سب کا ذکر کرتی ہے، جس جماعت میں گستاخی نہیں۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، صرف اولاد کا ذکر کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی 11 یا 13 بیویاں ہیں، ازواج ہیں، اور 7 اولادیں ہیں، جن میں 3 بیٹے ہیں رسول زادے ہیں، اور 4 بیٹیاں ہیں رسول زادیاں ہیں۔ بیٹے چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے۔ شہزادیوں کی
شادیاں ہوئی ہیں لیکن جو پہلی بڑی 3 بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئیں. اولادیں ہوئی ہیں ان کے گھر لیکن چھوٹی عمر میں فوت ہو گئیں، آگے نسل نہیں چلی. اگر حضور کی نسل پاک آگے چلی ہے تو صرف سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے. بی بی پاک سے حضور کی نسل صفا آگے چلی ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور و نور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کائنات میں ایک ہی خاتون ہے جسے یہ شان حاصل ہے کہ ان کے والد ہیں تو نبیوں کے سردار، خامد ہیں تو ولیوں کے سردار، بیٹے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار، اور خود وہ جنتی عورتوں کی سردار. کائنات میں کتنی عورتیں ہیں جن کو یہ شان حاصل ہے؟ یہ چاروں سرداریاں بیک وقت اگر کسی کے حصے میں آئی ہیں صرف سیدہ پاک کے حصے میں آئی. نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ کی بندی ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. یہ لہنا کسے کہتے ہیں؟ لہنا کا مطلب کیا ہے؟ جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا فلانے دے بڑے پاک، پاک بڑے چنگے. پاک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قسمت، نصیب، مقدر. اعلیٰ حضرت پیچھے پہلے مصرے میں مقدر بیان کرتے ہیں کہ والد نبیوں کے سردار، خامد ولیوں کے سردار، بیٹے جنتی اور جنتی جوانوں کے سردار، خود بی بی پاک جنتی عورتوں کی سردار. اللہ رے لہنا نور کا. اللہ اللہ کتنا اعلیٰ مقدر ہے رسول زادی کا. دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی تو گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے. سیدہ کی ولادت ہوئی، گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے. امام حسن کی ولادت ہوئی، گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے. حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کیا بات رضا اس چمنستان. مولا علی کو گھٹی کس نے دی ہے؟ بی بی پاک کو اور حسنین کو. جب امام حسن حضرت امام حسین ان کو گھٹی دی ہے نا تو اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. انہوں نے رسول اللہ کی زبان مبارک چوسی ہے. پہلی خوراک جو گئی ہے نا بدن میں وہ حضور کا لواب دہن ہے. درس قرآن پاک کی محفل ہے تو یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے. حضور کی زبان پاک کی شان کیا ہے؟ دنیا کو قرآن ملا ہے تو اس زبان سے ملا ہے. میرے آقا کریم نے زبان رکھی ہے، حسنین کے منہ میں انہوں نے چوسی ہے. گویا ان ہستیوں کو حضور نے گٹی دی ہے تو قرآن کی گٹی دی ہے، انہیں قرآن کی گٹی دی. اہل مدینہ اپنے نومولود بچوں کو لے کے آتے ہیں، کسی کو حضور شہد چٹا دیتے ہیں، کھجور نرم کر کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. گٹی دی ہے اللہ کے رسول نے، پر ان ہستیوں کو گٹی دی، اپنا لواب دہن ڈالا ان کے منہ میں. اور حضور کی زبان پاک کی شان کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. حضور کی زبان پاک سے قرآن دنیا کو ملا ہے، اور جو لفظ بھی آپ کی زبان پاک سے نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے.
تو میرے آقا کریم نے گٹی دی ہے امام حسن و حسین کو تو قرآن کی گٹی دی ہے اور حق کی گٹی دی ہے۔ سفر کربلا میں، میدان کربلا میں مذاکرات کے دوران جب آپ کی طرف کوفیوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ ہم نے خط نہیں لکھے، آپ نے خود ہی ہماری طرف منسوب کر دیے ہیں، تو امام علی مقام نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کی۔ باپ کو بھی گٹی حضور نے دی، بیٹے کو بھی گٹی حضور نے دی، ماں کو بھی گٹی حضور نے دی، بیٹے کو بھی گٹی حضور نے دی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام علی مقام آپ کے کانوں میں اذان بھی حضور نے پڑھی ہے، گٹی بھی حضور نے دی ہے، اور نام بھی حضور نے رکھے ہیں۔ پھر آپ کو جو بچپن میں ماحول ملا ہے، وہ ماحول جس میں قرآن اتر رہا ہے، وہ ماحول جس میں قرآنی ماحول ہے اور نبوت کا ماحول ہے۔ رسول اللہ کی گود میں بیٹھتے ہیں، یہاں بھی قرآن سنتے ہیں، مولا علی کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں بھی قرآن سنتے ہیں، سیدہ پاک کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں بھی قرآن سنتے ہیں۔ اقبال نے لکھا ہے آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، بی بی پاک چکی چلا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ یہ اہل قرآن کا گھرانہ ہے، قرآن سے انہیں محبت ہے، قرآن ان کی زندگی ہے۔ تو امام علی مقام نے نبوت کے ماحول میں اور قرآن کے ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے قرآن آپ کی طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں، سیرت میں ڈھل گیا ہے۔ جو کچھ آپ کو قرآن میں لکھا ہوا نظر آئے گا وہ نواسہ رسول کے کردار میں نظر آئے گا۔ قرآن جس راستے پہ چل کے زندگی گزارنا سکھاتا ہے، نواسہ رسول نے اسی راستے پہ چل کے زندگی گزاری ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ مدرس قرآن ہیں۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کے درس قرآن دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد بھیجا شام سے، اس نے پوچھا میں نے نواسہ رسول کو دیکھا ہوا نہیں، میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا وہ جو ظہر کے بعد مسجد نبوی کے فلاں ستون کے پاس بیٹھ کے درس قرآن دے رہے ہوں گے وہی نواسہ رسول ہیں۔ تو گویا امام علی مقام کا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ حافظ قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، راوی حدیث بھی ہیں، شارح حدیث بھی ہیں، فقیہ امت بھی ہیں۔ ہزاروں تابعین آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے دین کا علم پڑھا ہے۔ آپ نے دین کا علم خود پڑھا بھی ہے، آگے پڑھایا بھی ہے۔ دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا یہ حضرت امام علی مقام کی سیرت ہے۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مفسر قرآن ہیں، علم تفسیر آپ نے اپنی نانی جان ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین کی نانی بھی ہیں اور علم تفسیر میں آپ کی معلمہ بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے علم تفسیر پڑھا ہے اور پھر آپ آگے پڑھانے والے بھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس دور کے جو بڑے اکابر علماء کا ذکر کیا ہے ان میں حضرت امام حسین کا ذکر کیا کہ امت مسلمہ کے اندر آپ کے ہزاروں شاگرد تھے، وہ علماء جو آپ نے تیار کیے تھے، اور آپ فقیہ امت تھے، آپ کا فتویٰ بھی چلتا تھا، آپ نے حدیثیں روایت بھی کی ہیں۔ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، اگر ایک پر ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ ایسی حدیث منتخب کر کے آپ کو سنا رہا ہوں،
جو حدیث پاک روایت کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنیہ، وہ آدمی بڑا اچھا مسلمان ہے جو فضول باتیں نہیں کرتا۔ یہ حدیث روایت کی حضرت امام حسین نے۔ اچھے اسلام والا کون ہے؟ جو اتنا بھی میں نے نہیں کہا کہ چپ کر جائیں کہ آپ حدیث بھی نہ سنائیں۔ امام علی مقام نے حدیث روایت کی ہے من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنیہ، اس آدمی کا اسلام بہت اچھا ہے، یعنی وہ بڑا اچھا مسلمان ہے جو ضرورت کے تحت کلام کرتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا، بے مقصد باتیں نہیں کرتا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں معاملات کی سمجھ تو ہے نہیں، لیکن تبصرہ کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی تجربہ ہے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں، نہ ہمارا کوئی دینی معاملات میں تجربہ ہے، نہ حکمت میں کوئی تجربہ ہے، تو ہم اپنے جو ہیں وہ زبان سے تبصرہ ضرور کر دیتے ہیں، جہاں بلکہ بعض لوگ تو ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں بور بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو دو سے گپ شپ بھی لگا لو۔ بھی اگر آپ پریشان بیٹھے ہیں تو قرآن کھول لیں، درود شریف پڑھیں، آپ کا دل درود سے نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت سے سکون نہیں ملتا۔ ایک جگہ میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو ایک حضرت صاحب علامہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بعض لوگوں کو باتیں کرنے کا چسکا ہوتا ہے، چسکورے ہوتے ہیں باتوں کے، پر یاد رکھیں جس مسند پہ میں بیٹھا ہوا ہوں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے حدیث سنائی ہے اب قرآن سنا رہا ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں، قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ جو مرضی ہے بولیں، پر بولتے ہوئے یہ خیال رکھیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ لفظ کیوں بولا تھا۔ اگر میں کسی کو فون کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں جنرل عاصم منیر کے خلاف کوئی بات کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے پتا ہو کہ میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں کوئی کمزور بات نہیں کروں۔ ویسے میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے یعنی میں نہیں جانتا، پر میں قرآن کی روشنی سے جانتا ہوں میں جو بات بھی کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ کے دربار میں ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ امام علی مقام نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنی۔ تو امام علی مقام کا حسب نسب اور کردار، یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حسب نسب کے اعتبار سے دیکھیں، خونی رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کا مقام سب سے بلند نظر آتا ہے۔ جس دور میں یزید تخت نشین ہوئے اور گورنر مدینہ کو خط لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، پہلے ان لوگوں سے میری بیعت لو، پھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دینا۔ گورنر مدینہ نے آپ کو بلایا، حضرت امام علی مقام کو، کیونکہ جن لوگوں سے بیعت کا مطالبہ تھا ان میں آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ گورنر مدینہ نے خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یباہیو مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ فرما رہے ہیں نا مثلی، میرے جیسا شخص، روئے ارض پہ آپ سے افضل کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ اس وقت سب سے افضل وجود آپ ہی کا تھا۔ ایک تو حسب نسب کے اعتبار سے، اپنے خونی رشتے کے اعتبار سے آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، دوسرا اپنے کردار کے حوالے سے حافظ قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شارح حدیث ہیں، راوی حدیث ہیں، فقیہ امت ہیں، تقوی میں سب سے اعلیٰ تقوی ہے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، گویا صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے، نہ صورت میں کوئی آپ کی ہم مثل تھا۔ امام علی مقام جب سجدہ کرتے تھے
مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے جب امام علی مقام سجدہ کرتے تھے صحابہ کھڑے ہو کے شوق سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ سجدے میں آپ یوں نظر آتے تھے ہو بہو رسول اللہ سجدہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کو سجدہ کرتے تو صحابہ نے دیکھے نا، جب حضرت امام حسین سجدہ کرتے ہیں صحابہ کا دل خوش ہوتا ہے ان کی زیارت کر کے کہ جیسے رسول اللہ سجدے میں ہیں۔ حدیث پاک ہے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے ہم شکل ہیں۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ حضرت فاروق اعظم آتے ہیں دروازہ مرتضوی پہ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں امیر المومنین کدھر تشریف لائے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا۔ یا اللہ جو اس پہ شوق سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہیں امام حسن کی امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ ویسے کیسا لمحہ ہوگا جب ہم گناہگار ان حسنین کریمین کی زیارت کریں گے، ان کریموں کی زیارت کریں گے۔ اللہ نے ان کے ظاہری وجود بھی حضور کے ہم شکل بنائے، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ علم میں، تقوی میں، ولایت میں، دین فہمی میں سب سے بلند مقام تھا 60 ہجری میں، جس دور میں آپ سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے آپ کا مقام سب سے افضل تھا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، انکار کیا۔ اب یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ ان دنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یزید کو جانشین بنایا، نہ وہ جانشین بناتے نہ یہ واقعہ ہوتا۔ تو عقائد کی کتاب ہے التمہید، 5ویں صدی کے بزرگ امام ابو شکور سالمی، حضرت نظام الدین اولیاء آئے نا پاک پتن بابا صاحب سے بیعت ہونے، تو بیعت کرنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یہ کتاب پڑھائی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کو۔ کبھی آستانوں پہ پیر اپنے مریدوں کو یہ کتاب سبقاً پڑھاتے تھے۔ اس کتاب التمہید میں ہے کہ دونوں روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کے لیے مشورہ کیا ہے اور آئندہ امت کو جھگڑے سے بچانے کے لیے اس کو نامزد کیا ہے، مقرر نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا، ان کے وصال کے بعد یزید نے قبضہ کیا ہے حکومت پر، کہ پہلے اپنی بیعت لی ہے پھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر باہر دی ہے۔ تو عقائد کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر پہلے والی روایت مانیں کہ انہوں نے جانشین بنایا ہے تو پھر بھی وہ ساری کوشش جو تھی نا جانشین بنانے والی صرف مشاورت کی حد تک تھی، یہ نہیں کہ امت کو پابند کر دیا ہو کہ تم نے اس کی ہی بیعت کرنی ہے اور کچھ نہیں تم کر سکتے۔ نہیں، جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا تھا آپ نے ان پر کوئی سختی نہیں کی تھی کہ انہیں حق ہے یہ نہ مانیں یزید کو، آپ نے کوئی سختی نہیں کی تھی۔ تو وہ جو نامزد کرنے والی بات ہے اس میں بھی صرف مشاورت کی حد تک، نامزدگی کی حد تک ہے، اس میں بھی آپ کو مقرر نہیں کر دیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین بنایا، نہ بناتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اگر یہ بات مان لیں کہ جو مقرر کرے وہ مجرم ہوتا ہے تو پھر یہ اعتراض آگے جب چلے گا تو مجھے بتائیں یزید کو تو حضرت امیر معاویہ نے مقرر کیا، خود حضرت امیر معاویہ کو کس نے مقرر کیا ہے؟ جی اب کسی کی جرت ہے وہاں یہ بات کر سکے۔
کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی ہے اور انہیں پوری امت کا سربراہ بنایا ہے، اور حضرت امام حسن نے جو کیا ہے قرآن اور حدیث کے عین مطابق کیا ہے۔ اور حضرت امام حسن ہمارے لیے صرف تاریخی شخصیت نہیں، ہمارا ایمان ہے، ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر مقرر کرنے سے مقرر کرنے والا مجرم بنتا ہے تو کیا یہ سوال آپ حضرت امام حسن کے بارے میں بھی کر سکتے کہ نہ وہ حضرت امیر معاویہ کو مقرر کرتے اور نہ یہ واقعہ پیش آتا؟ اصولی بات یاد رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے تو بیٹا مجرم ہے، حضرت نوح کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے بھی آسان لفظ بول رہا ہوں، جنہیں ہمارے اماموں نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں، جسے نہیں مانا ہم بھی نہیں مانتے۔ یزید کو نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ امام علی مقام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت سے انکار کیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو تلوار نکالو اور ابھی ان کا سر قلم کر دو۔ موت سے ڈرایا۔ امام علی مقام نے اس وقت فرمایا اللہ اکبر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ فرمایا میرا جذبہ ناقابل شکست ہے، میں وہ نہیں جو موت سے ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لوں۔ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ عورتوں کی گردنوں میں سونے کے ہار سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ اہل دربار کو پتہ چل گیا جو گردن پر زخم کو زیور کہتے ہیں یہ موت سے ڈرنے والے نہیں۔ گورنر نے آپ پر کوئی سختی نہیں کی، آپ گھر تشریف لائے، اہل خاندان سے مشورہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا چکے تھے، تو امام علی مقام نے فرمایا میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے مکہ شریف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کیوں فرمائی کہ مدینہ منورہ عام شہر نہیں، شہر رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے گرد صبائیوں نے گھیرا ڈالا تھا تو آپ کو مشورہ دیا گیا فوج بلائیں اور ان سے جنگ کریں، تو آپ نے فرمایا میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں جنگ ہوئی۔ اور پھر تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں لیکن آپ نے اپنی طرف سے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ میں شہر رسول میں۔ دنیا کے سارے شہروں کا سردار کون سا شہر ہے؟ گھر کا تعارف گھر والے سے ہوتا ہے، مکان کا تعارف مکین سے ہوتا ہے۔ جو سید الخلائق ہیں، مخلوقات کے سردار ہیں، ان کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے، ان کا قیام مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور تشریف فرما ہے، یہ شہر سارے شہروں کا سردار ہے۔ وہ نالین جو حضور کے قدم چوم لیں ان کا ادب فرض ہے، تو جس زمین نے پورا بدن چوما ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جنگ ہوئی، میں مکے چلا جاتا ہوں، شہر رسول کی بے حرمتی نہ ہو۔ حرمت شہر رسول کی وجہ سے آپ نے فرمایا امید ہے حرم کعبہ میں یزید لشکر نہیں بھیجے گا۔ آپ مکے آ گئے، 4 مہینے مکے میں رہے، شعبان رمضان شوال ذیقات، یہ 4 مہینے آپ مکے میں رہے، اور ارادہ مکے میں رہنے کا ہی تھا۔ لیکن یہ ظلم کوفیوں نے کیا جنہوں نے ایک روایت کے مطابق 12,000 خط لکھ کے آپ کو کوفے بلایا ہے۔
واقعہ کربلا بیان کرنے کے لیے جتنی احتیاط چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، یا جتنی تحقیق چاہیے تھے وہ بھی ہم نے نہیں کی۔ عوام کا اتنا قصور نہیں جتنا بیان کرنے والوں کا قصور ہے کہ ہم نے وہ کتابیں پڑھ کے واقعہ کربلا لوگوں کو سنایا ہے جن کتابوں کا تحقیق سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کتابیں جن میں جھوٹی روایتیں ہیں وہ سنائی ہیں ہم نے لوگوں کو۔ واقعہ کربلا کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے، اس لیے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دور میں 4 گروہ تھے، ایک یزید اور اس کی گورنمنٹ، یہ پہلا گروہ ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حکومت کرنی ہے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ دوسری طرف امام علی مقام، آپ کے سامنے رسول اللہ کی محنت ہے، خلفائے راشدین کی محنتیں ہیں۔ اگر یزید تخت حکومت پہ رہتا ہے تو اندیشہ ہے رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا مسلمان حکومت میں سربراہ وہ بن سکتا ہے جو عادل ہو، جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا۔ تو آپ نے یزید کے خلاف اس لیے قیام کیا ہے۔ رسول اللہ کی محنتیں، خلفائے راشدین کی محنتیں، ان کے ضائع ہونے کا امکان ہے اگر یزید تخت حکومت پہ بیٹھتے۔ تیسرا گروہ اہل مدینہ، اہل مکہ، یہ امام علی مقام کے سچے مرید ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ امام مکے میں بیٹھ کے یزید کے خلاف جہاد کریں، امام کوفے نہ جائیں۔ مکے میں آپ نے جب مشاورت طلب کی تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا امام میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اہل مکہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، میں مکے کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے پہرا دوں گا، اگر یزید نے لشکر بھیجا عبداللہ بن زبیر کے ہوتے ہوئے کوئی لشکر مکے میں نہیں داخل ہو سکتا۔ پھر مشورہ ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے عرض کیا امام اگر آپ نے ارادہ کر لیا کوفے جانے کا اور مکے سے نکلے، میں آپ کو پکڑ کے واپس مکے میں لاؤں گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ جی جانتے ہیں عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ رشتے میں حضرت امام حسین کے نانا لگتے ہیں۔ رسول اللہ نانا ہے نا، تو یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو حضرت امام حسین ان کے بھی نواسے ہی لگتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن عباس، تو رشتے میں یہ حضرت امام حسین کے نانا لگتے ہیں، اور دوسرے رشتے میں یہ چچا بھی لگتے ہیں کیونکہ مولا علی کے بھی یہ چچا زاد بھائی ہیں، تو اس رشتے میں یہ حضرت امام حسین کے چچا لگتے ہیں۔ 2 بڑے رشتے انہیں حاصل تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو مکے سے نہیں نکلنے دوں گا۔ محمد بن علی بن ابی طالب، جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، مولا علی کے جناب حضرت امام حسین کے بھائی، حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے بھی روکا کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ جو کوفے کی طرف سفر فرما رہے ہیں کربلا کی طرف وہ بھی اہل بیت ہیں، جو روک رہے ہیں وہ بھی اہل بیت۔ فیصلہ ہوا کہ امام نہیں جائیں گے، پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجیں گے، وہ جو خط لکھیں گے اس کی روشنی میں دوبارہ مشاورت ہوگی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل گئے کوفے، انہوں نے خط لکھا کہ امام آپ آ جائیں، 30,000 نے یا 40,000 نے بیعت کر لی ہے۔ یہ خط کوفے سے نکلا، دوسرے دن ہی کوفے میں حکومت بدل گئی، نیا گورنر آ گیا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، شہید کر دیا۔ جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی سب نے بیعت توڑ دی۔ خط مکے پہنچ گیا اور امام علی مقام اس خط کی روشنی میں اب مکے سے چل پڑے ہیں کربلا کی طرف، کوفے کی طرف۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی نے روکا، 2 محرم کو آپ کربلا سے گزر رہے ہیں، عمر بن سعد نے روکا، اور عمر بن سعد کے پاس 4,000 کا لشکر تھا، اس نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔
امام جب مکے سے نکلے تو جنگ کی تیاری کر کے نہیں، آپ نے مکے میں یہ اعلان نہیں کیا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، ورنہ سارے اہل مکہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ آپ تو تبلیغ کرنے، دین پہنچانے آ رہے ہیں، جنگ کی تیاری کے ساتھ، ورنہ بچوں کو لے کے نہ آتے۔ جنگ کرنے گئے ہیں تو پھر خواتین کو نہ لے کے جاتے۔ آپ جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے۔ عمر بن سعد نے چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لیا، مذاکرات ہوئے۔ عمر نے پوچھا امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے اہل کوفہ نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اس نے کہا کس نے خط لکھے ہیں؟ آپ نے خطوں والے تھیلے سے خط نکال کے دکھائے۔ جب اس نے خط دیکھے تو کہنے لگا امام حالات یکسر بدل چکے ہیں، جن لوگوں نے خط لکھے ہیں یہ آپ کے مخالفین ہیں، یہ تلواریں لے کے آپ سے جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ قیس بن اشعث کا خط آپ کے پاس ہے اور قیس بن اشعث میرے لشکر میں کھڑا ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے۔ ابن ربی کا خط آپ کے پاس ہے اور وہ دیکھیں ابن ربی ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ بیان کرتے ہوئے کلیجے پہ آریاں چلتی ہیں کہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے امام کربلا تک پہنچ گئے ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بلایا ہی نہیں، ہم نے خط ہی نہیں لکھے۔ بھلا گھر بلا کے مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمر بن سعد نے جب سارے حالات سنائے، اس نے کہا اے جنے کوئی نہیں جنہاں نے توانو خط لکھے، مرد نہیں ہے یہ، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرد ہے، لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں۔ یہ مفاد پرست ہے، ان کا مفاد ادھر پورا ہو رہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، سب نے بیعت توڑ دی ہے، جہاں مفاد پورا ہو رہا تھا وہاں بیعت کر لی۔ امام عالی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بلانے والے مکر گئے اور میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جس شہر سے میں آیا ہوں میں واپس اس شہر چلا جاتا ہوں۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، سارے سفر میں نواسہ رسول نے کوئی ایک قدم بھی شریعت سے ہٹ کے نہیں اٹھایا۔ آپ نے جو بات کی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، شریعت کے عین مطابق اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بلانے والے مکر گئے، میرا آنا تمہیں پسند نہیں، راستہ کھول دو، فوج کو ہٹاؤ، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ واپس مکے چلے جائیں، لیکن میں راستہ کھول نہیں سکتا، مجھے مہلت دیں، میں گورنر سے اجازت لے لوں، پھر میں راستہ کھول دوں گا، مکے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم گورنر سے اجازت لے لو۔ اس نے خط لکھا گورنر کوفہ کو کہ ہمارے صوبے سے آپ باہر جانے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا 54 صوبے ہیں، تو ایک صوبے کا گورنر ہے، پورے ملک کا نہیں، 54 صوبے تھے اس وقت۔ کراچی میں واقعہ ہو تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے بھی کراچی میں یہ واقعہ کیوں ہے، جواب دے۔ چند لوگ ہی بولے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے، وہاں صوبائی حکومت اور ہے، یہاں حکومت اور ہے۔ یہی بات لکھی عمر بن سعد نے۔ اس نے کہا ہمارے صوبے سے آپ باہر جانے کو تیار ہیں، وہ جس صوبے سے آئے ہیں وہاں جانا ان کا حق ہے، مکے سے وہ آئے ہیں وہاں وہ جا سکتے ہیں، تو راستہ کھول دے تاکہ وہ مکے چلے جائیں۔ جب وہ مکے چلے جائیں گے پھر مکے کا گورنر جانے اور یزید جانے، پھر ہماری ڈیوٹی نہیں ہوگی، ہماری ڈیوٹی صرف اس صوبے میں ہے۔ یہ خط جب پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کو، اس نے دربار میں خط پڑھا، درباریوں کو سنایا۔ ان درباریوں میں بیٹھا ہوا شمر، وہ تل ملا کے اٹھا، اس نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، اب انہیں مکے واپس نہ جانے دینا، اگر وہ واپس مکے چلے گئے تو بڑی طاقت بن کے ابھریں گے۔ دوسری بات اس نے یہ کی، عمر بن سعد اور حسین بچپن کے دوست ہیں، یہ عمر بن سعد لڑائی نہیں کرے گا نواسہ رسول سے، یہ اپنے آپ کو بچائے گا،
یہ مذاکرات کر کے انہیں واپس مکے بھیجے گا، یہ لڑائی نہیں کرے گا، مجھے بھیجو میں جا کے جنگ شروع کرتا ہوں۔ یہ مشورہ پسند آیا گورنر کوفہ کو، اس نے ایک تیسرا بڑا لشکر تیار کر کے شمر کو لشکر دے کے بھیجا ہے، اور ساتھ آرڈر بھی جاری کیے ہیں کہ عمر بن سعد کو سیٹ سے ہٹا دو اگر وہ لڑائی نہیں کرتا، اور تم کمانڈر ان چیف۔ مذاکرات ہو رہے تھے، آ کے جنگ کس نے شروع کی ہے؟ شمر نے۔ یہ شمر بدبخت کون تھا؟ اس نے مولا علی کی بیعت کی ہوئی تھی، یہ مولا علی کی طرف سے کئی جنگوں میں لڑتا رہا ہے، شیر خدا کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، 14 حج اس بدبخت نے کیے ہوئے تھے۔ اس کی پھوپھی یا رشتے میں اس کی بہن حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ ہیں حضرت امام مولا علی شیر خدا کی، یعنی رشتہ داری بھی ہے، سالہ بھی لگتا ہے مولا علی کا، رشتہ داری بھی رکھتا ہے مولا علی سے۔ پر پریا اسی دا جانیے جس دا، پریا اسی دا جانیے جس دا، 14 حج کیے ہوئے تھے سب برباد۔ عبادت کرنا ہی ضروری نہیں، ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری۔ جب نماز میں پڑھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نیت کر لیں عبادت تو کر رہے ہیں، اب مدد بھی کرنا کہ عبادت کو قائم بھی رکھیں۔ پہلے ایاک نعبد، آگے کیا ہے؟ و ایاک، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے عبادت کر رہے ہیں پر مدد بھی مانگتے ہیں۔ کئی عبادت گزار ایسے ہیں جن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، ہماری مدد کرنا تاکہ عبادت ضائع نہ ہو، یہ عبادت لے کے ہم قبر میں جائیں۔ شمر نے بظاہر عبادت بھی کی، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ دنیا پرستی نے طرف آ جاتا تو آج ہم بھی اس کا ذکر اس طرح کرتے جس طرح حضرت حر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دنیا کو چھوڑنا یہ ہر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو اختیار کر لیا۔ اس نے کہا مجھے معطل نہ کرو، میں پہلا تیر چلاؤں گا۔ بدبخت ہو گیا اور امام علی مقام کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گیا۔ 3 سردار 3 لشکر لے کے آئے تھے، حر، عمر بن سعد اور شمر۔ شمر اور عمر بن سعد میں گفتگو ہو رہی ہے لڑائی کی، حر پاس سن رہے۔ حر نے کہا کیا جنگ ہوگی؟ شمر نے کہا جنگ ہوگی، سر کٹیں گے اور ہاتھ بازوؤں سے جدا ہوں گے۔ حر نے کہا نواسہ رسول نے جو تجاویز دی ہیں کیا ان تجاویز پہ غور نہیں کرو گے؟ شمر نے کہا نہیں، ہمارے امیر کا حکم ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، یا حسین بیعت کر لیں یا مرنے کو تیار ہو جائیں۔ اب یہ جو تیسرا سردار ہے نا حر، اس نے جب دیکھا کہ جنگ کا ماحول ہے اور امام علی مقام کے مشوروں پہ، تجاویز پہ یہ عمل نہیں کر رہے، توجہ ہی نہیں دے رہے، تو حر کانپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا تو جنگ میں کبھی نہیں کانپا، تو کوفے کا بڑا بہادر شخص ہے، آج جنگ سے پہلے ہی کانپ رہا ہے۔ اس نے کہا شمر اور عمر بن سعد تم یہ نہیں دیکھ رہے تمہارے مد مقابل کون ہے؟ میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں اس لیے مضطرب ہوں، فیصلے کی گھڑی ہے، اگر میں تمہاری طرف رہتا ہوں تو دوزخی بن جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کی طرف نہ جانا ورنہ شام سے پہلے پہلے قتل کر دیے جاؤ گے، اور اگر ہمارے لشکر میں رہتے ہو، ہماری طرف سے لڑتے ہو، دنیا کی دولت بھی ملے گی، اونچا منصب بھی لے کر دوں گا۔ لالچ بھی دی، موت سے بھی ڈرایا، پر حر نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی، اور سواری کو ایڑی لگاتے ہوئے اس نے کہا میں حقیر دنیا کے لیے نواسہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کس کے لیے نواسہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا؟ دنیا قابل تعریف ہے کہ حقیر ہے، دنیا بڑی حقیر ہے، یہ بھائی کو بھائی سے مروا دیتی ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، حضرت آدم کے بیٹے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، یہ دنیا ہے۔ ہندوستان کے شہزادوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں،
باپ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جاتی ہیں. یہ دنیا ہے. دنیا میں دھوکے ہیں، فراڈ ہے، مفاد پرستی ہے. اور نے کہا میں حقیر دنیا کے لیے حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے امید ہے آپ بھی دنیا کو حقیر ہی سمجھتے ہیں، عشق نہیں کرتے دنیا سے. لیکن اگر کوئی دنیا کا عاشق ہو نا، دنیا بڑی چیز ہے، دنیا بڑی چیز ہے، تو اس سے کہیں جو تجھ سے پہلے دنیا میں تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ چند دن کا میلہ ہے. اے 2 دن دا میلہ، اے 2 دن دی یاری، نبھاندا نہیں یاری کوئی عمر ساری. یہ چند دن کی دنیا ہے. مولانا روم سے پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن. فرمایا دنیا وہ ہے جو بندے کو رب سے جدا کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. حر نے سواری کو ایڑی لگائی اور کہا حقیر دنیا کے لیے میں امام حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور آیا امام علی مقام کے پاس، دونوں ہاتھ جوڑ کے سواری سے اتر کے معافی مانگ رہے، میں آپ کا مجرم ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو روکا تھا، میں نے آپ کو روکا، میں آپ کا مجرم ہوں. کیا آپ اپنے مجرم کو معاف کر دیں گے؟ نواسہ رسول نے فرمایا ہمارے دروازے پہ آنے والا کبھی خالی نہیں گیا. دشمنوں کو معاف کرنا یہ میرے نانا کی سنت ہے. تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے، قیامت میں بھی تو حر ہے، آزاد ہے. حر نے توبہ کی ہے، مقام ہی بدل گیا ہے. جہنمیوں میں کھڑا تھا، جنتیوں میں آ گیا ہے. اور جب شہیدوں کا خون حضور نے ایک شیشی میں جمع کیا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے 10 محرم دوپہر کو خواب دیکھا ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم سألت ما ھذا یا رسول اللہ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ. عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، ایک شیشی ہے اس میں خون ہے. یا رسول اللہ اس شیشی میں کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. تو حر کا خون بھی پھر امام حسین کے خون والی شیشے میں ہی جمع کیا گیا ہے یا نہیں؟ یہ نقطہ میں عرض کرنا چاہتا تھا. امام حسین کا خون الگ شیشی میں اور خادموں کا خون الگ شیشی میں، 2 شیشیاں تھیں نہیں. جو مشکل وقت میں امام حسین کے ساتھ ہیں وہ انعام کے وقت بھی ساتھ ہیں. حر کا خون اسی شیشی میں رکھا گیا جس شیشی میں حضرت امام حسین کا خون ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، موسم بھی اجازت نہیں دیتا، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں. 72 یا 74 لاشیں امام علی مقام نے اٹھائیں. تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اس یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے تھے ایسا دلیر ہم نے نہیں دیکھا. بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے بھی ہمت نہ ہارے، بھائیوں کی لاشیں اٹھا کے بھی حوصلہ نہ ہارے. ایسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا، ایسا دلیر ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے ہم واقعہ کربلا بیان کر کے آج حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرتے. آپ کا کیا خیال ہے، حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا؟ ہم حسین کیوں کریں؟ وہ درجہ شہادت پہ ہیں، بلکہ شہیدوں کے سردار ہیں. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 170 فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہادت کے بعد اللہ شہیدوں کو وہ رتبے عطا کرتا ہے کہ شہید بڑے خوش ہیں، شہید بڑے. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شہادت کے بعد شہید بڑے. جب شہید خوش ہیں تو پھر حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا؟ کربلا کا شاہ حسین
کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کیا بات رضا اس شملستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج سال کا پہلا درس ہے، 1445 ہجری کا پہلا درس آج ہو رہا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں اس پورا سال نماز نہیں چھوڑیں گے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں بھی تلاوت کرتے رہے، اور تاریخ دمشق میں ہے کہ سر کٹ گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، علامہ عبد الرؤف مناوی اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سب نے لکھا ہے، دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے میں قرآن سنا رہا ہے۔ کربلا کا شاہ حسین دھڑ کے بغیر صرف سر تلاوت کر رہا ہے، یہ کرامت ہے امام حسین کی۔ کربلا کا شاہ حسین، آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں پورا سال انشاءاللہ روز قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم